العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا جو تیسرا حصہ ہے، پہلا حصہ تھا اذا لقیت فسلم، یعنی مسلمان سے جب آپ ملاقات کریں تو انہیں سلام کریں۔ دوسرا حصہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان اذا دعاک فاجبہ، کہ جب وہ آپ کو دعوت دے تو قبول کریں۔ اس تعلق سے بات آئی کہ کچھ دعوت واجب ہوتی ہے جس کا قبول کرنا واجب ہوتا ہے، قبول نہیں کریں گے تو اللہ اس کے رسول کے نافرمان ٹھہریں گے۔ پھر اس میں یہ بھی بات آئی کہ کچھ دعوت واجب تو ہوتی ہے لیکن اس میں اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہے، اس کو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اس کے تعلق سے بھی باتیں آئیں جس کی تفصیل گزری۔ اس حدیث کا تیسرا حصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استنصحک فانصحہ، کہ کوئی انسان اگر آپ سے خیر خواہی طلب کرے، مشورہ طلب کرے تو آپ اس کو مشورہ دیں۔ اب جیسے کوئی بول رہا ہے کہ مجھے کس عالم کو سننا ہے جو بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے، کچھ باتیں بتا دیں کہ عقیدے کے تعلق سے کن کو سنیں، فقہ کے تعلق سے کن کو سنیں، تو آپ ان کے بارے میں معلومات کر کے، کسی عالم سے معلومات کر کے، انہوں نے جو آپ سے طلب کیا ہے خیر خواہی وہ آپ ان تک پہنچا دیں۔ نصیحہ نصح سے ہے، اور نصحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دم خالص جو شہد ہوتا ہے نا، بالکل اصلی چھتے سے نکلا ہوا، اس کو بھی نصیحہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ تمام پھولوں سے جو اصلی رس ہوتا ہے وہ شہد کی شکل میں وہ آیا ہوتا ہے۔ تو نصیحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل خالص جو چیز ہے وہ آپ اس کو پیش کریں، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں، چاہے وہ دنیاوی معاملات میں بولیں کہ بچوں کا کپڑا کہاں سے خریدیں، بچے کو کس اسکول میں داخل کرائیں، ہم کہاں سے کون سا سامان لیں، کوئی بھی مشورہ اگر مانگتا ہے مسلمان تو آپ اس کے لیے خیر خواہی اچھی چیز کی طرف رہنمائی کریں، یہ نہیں کہ ہم جہاں سے لیتے ہیں وہاں اس کو نہیں بتائیں گے، تو یہ نہیں کرنا۔ یہ آپ کے دل کی قدورت کی بات ہوگی کہ دل میں آپ کو عداوت ہے، مسلمان کے لیے محبت نہیں، اس لیے آپ اس کو صحیح مشورہ نہیں دے رہے۔ اچھے اسکول میں ہم اس کے بچے کو نہیں پڑھنے دیں گے، مشورہ کہ ہاں وہاں داخلہ کرا دیے وہاں، اس کو خیر خواہی نہیں کہتے۔ اگر کوئی آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے، کوئی آپ سے نصیحت طلب کر رہا ہے، چاہے دینی امور میں ہو چاہے دنیاوی امور میں، تو آپ اس کے لیے خیر خواہ بنیں اور اچھا مشورہ اس کو پیش کریں، کیونکہ اس نے آپ کو اچھا سمجھا ہے، اس لیے آپ سے مشورہ طلب کیا ہے۔ اگر آپ اس کی نگاہ میں برے ہوتے تو آپ سے کبھی بھی وہ کچھ نہیں پوچھتا۔ تو جب وہ آپ کو اچھا سمجھا ہے تو آپ اس کو اچھا مشورہ دیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا مشورہ ہو، اور اگر جس کام کا اس نے مشورہ مانگا ہے اس کام کے کرنے میں اس کے دین اور دنیا دونوں میں خطرہ ہو یا نقصان ہو تو آپ اس پر بھی اس کو تنبیہ کریں کہ آپ ایسا نہ کریں۔ تو خیر خواہی کا یہ مطلب نہیں کہ صرف بتاتے چلے جائیں، تنبیہ بھی کرے کہ نہیں ایسا کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے، اس کے یہ وجوہات ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حق ہے ہمارے اوپر مسلمانوں کا کہ اذا استنصحک فانصحہ، کہ اگر کوئی خیر خواہی طلب کرے، کوئی نصیحت طلب کرے تو اسے ہم نصیحت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں اس طریقے سے بھائی ہیں جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں۔ اخوہ جو ہے یہ پلورل ہے، یہ جمع ہے اخ کی دو جمع ہوتی ہے، اخوان اور اخوہ۔ اور اخوان عام بھائیوں کو کہتے ہیں، اور اخوہ اپنے ایک ماں باپ کے جو بیٹے ہوتے ہیں، وہ جو بھائی ہوتا ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے وہ اخوہ استعمال کیا گیا، اخوان استعمال نہیں کیا گیا۔ اخوہ مطلب ایک دم سگے بھائی کے طریقے سے، جو اسلامی رشتہ ہے وہ سگے رشتے سے بھی بڑھ کر کے ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف نسب کا رشتہ ہے، اور یہ ایمان کا، اللہ کی محبت کا، رسول سے محبت کا رشتہ ہے۔ تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس لیے مسلمان کی خیر خواہی چاہنی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، علی اقامت الصلاۃ، کہ میں نماز قائم کروں گا اور زکوٰۃ ادا کروں گا، وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی چاہوں گا۔ تو یہ نصیحت جو ہے اصل میں خیر خواہی، نصیحت جو ہے اصل میں خیر خواہی ہے، اور خیر خواہی جو ہے کسی کی رسوائی کا سبب نہیں بنتا۔ اگر آپ کسی کو نصیحت کرنا ہے، کوئی مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی سگریٹ پیتا ہے تو میں یہاں پر ان کا نام لوں، فلاں صاحب آپ سگریٹ کیوں پیتے ہیں، چھوڑ دیں، یہ خیر خواہی نہیں ہوتی، اس کو سب کے سامنے رسوا کرنا بولتے ہیں۔ تو اگر کسی کو کسی کے گناہ پر تنبیہ کر رہے ہیں تو آپ اس کو الگ سے لے جائیں، بتائیں کہ اس کے اندر اللہ نے یہ فرمایا، اس قسم کی چیزوں کے استعمال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ کا جو طریقہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، مال کا ضیاع ہے، صحت کا نقصان ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں،
جب پینے کا دل کرے اس کے بدلے جتنے ریال کا سگریٹ ملتا ہے آپ صدقہ کر دیں، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے، آپ کی دنیا بھی کامیاب۔ سب کے سامنے آپ بول رہے ہیں تو علماء نے کہا، جیسا کہ ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا، یہ نصیحت نہیں، یہ فضیحت ہے، یہ رسوائی ہے، تم اس کو رسوا کر رہے ہو۔ تو نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے خیر خواہی، کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں۔ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس گناہ کو سب کے سامنے بیان نہ کریں، نصیحت کریں تو اکیلے میں بلا کر کے کہ آپ ایسا گناہ کرتے ہیں، درست نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی خیر خواہی مسلمانوں کے لیے چاہتا ہے، تو جب عام مسلمانوں کے لیے ہم یہ خیر خواہی چاہتے ہیں کہ کسی کی برائی اگر کسی کے اندر دیکھے تو اس کو اکیلے میں کریں، تو پھر حاکم وقت سے اگر کوئی غلطی ہو تو کیا سب کے سامنے بیان کریں گے؟ اس کے احکام بھی الگ ہیں، اکیلے میں جا کر کے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی تم میں سے حاکم کو نصیحت کرنا چاہتا ہے فَلْيَخْلُوا بِهِ، تو اس کے ساتھ تنہائی، من اراد ان ينصح لذی سلطان فَلْيَخْلُوا بِهِ، جو حاکم کو نصیحت کرنا چاہتا ہے تنہائی میں جائے۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ پہ کوئی ہمیں تنبیہ کرے تو اکیلے میں، کوئی دوسرا نہیں جانے، صرف وہی شخص جانے، ممبر سے نہ بتائے کہ فلاں صاحب، کلیم صاحب ایسا ایسا گناہ کرتے ہیں، اکیلے میں آ کر کے بتائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کے بارے میں کہا کہ تنہائی میں جائے اور اس کے سامنے بات رکھے، قبول کر لیا کوئی بات نہیں ہے، نہیں قبول کیا پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ تم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ویسے ہی ہم آپ میں سے کسی کے اندر کوئی کمی دیکھے، آپ کو اکیلے میں لے جا کر کے ہم نے بتایا کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ قبول کریں گے، میرے لیے کوئی بہتر نہیں ہوگا، آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے لیے جو بہتر تھا دعوت پہنچانا، آپ کو برائی سے روکنا، آپ کی خیر خواہی چاہنا، یہ ہم نے ادا کر دیا۔ نہیں قبول کریں گے پھر بھی میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تو تمام مسلمانوں کے ساتھ یہ اختیار کرنا چاہیے، اور حاکم کے ساتھ تو اسپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کی برائی کو سر عام بیان نہ کرو، لیکن حاکم کی برائی جب ممبر سے بیان کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بہت بہادر خطیب ہے، وہ بزدل ہوتا ہے۔ بہادر خطیب وہ نہیں ہے جو ممبر سے بیان کرے، حاکم کی برائیوں کو بیان کرے۔ حاکم کے اندر اگر برائی ہے تو آپ جا کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کے سامنے بیان کریں، ممبر سے بیان نہیں کریں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ جیسے عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہے، ویسے حاکم وقت کے لیے بھی خیر خواہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ مسلمان اس وقت تک کسی انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اگر بہتری ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے تمام باتیں بتائیں، وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں پہ کوئی تنبیہ اکیلے میں کرے، کوئی نہ جانے، ویسے ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی اس گناہ کے تعلق سے ویسا ہی تصور کریں اور ان کو اکیلے میں جا کر کے سمجھائیں۔ تو یہ نصیحت و خیر خواہی ایسی چیز ہے جو ابھی ہمارے زمانے میں لوگوں کے درمیان سے اٹھتی جا رہی ہے۔ ہم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، اس کو چھوڑ کر کے سب کو بتا دیتے ہیں، صرف اس کو نہیں بتاتے۔ مجلس میں، گروپ میں، ارے تم نے اس کے بارے میں جانا، ارے تم کو اس کے بارے میں پتہ، یعنی 100 آدمی ملا ہم 100 کو بتا دیں گے، لیکن جو نصیحت کا حقدار ہے اس کو نہیں بتاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ سنت نہیں ہوگی زندگی میں تو برکت کیسے ہوگی؟ آپ دوسرے کا بھلا نہیں چاہیں گے تو رب آپ کا بھلا کیسے چاہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہ جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے کیوں نہیں پسند کر لے۔ تو زندگی میں جو ہماری تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کما رہے ہیں، ساری چیزیں، پھر بھی اطمینان، سکون، خوشی، یہ تمام چیزیں مفقود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دوسرے کے لیے سکون نہیں چاہتے، آپ دوسرے کے لیے اطمینان نہیں چاہتے۔ جب موقع ملتا ہے آپ اس کی برائی کرنے لگتے ہیں، اچھی بات کو بھی آپ برا بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو جب تک انسان ان چیزوں کے تعلق سے سوچے گا نہیں تو پوری دنیا بھی اگر آپ کو مل جائے تو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ سکون اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اطمینان اللہ کی جانب سے۔ مارکیٹ میں نہیں ملتا جسے آپ خرید سکتے ہیں، اسے آپ احساس کر سکتے ہیں، اور یہ احساس اس وقت ہوگا جب آپ خالص اللہ کی رضا سے اپنے بھائیوں سے محبت کریں گے اور ان کے لیے وہی چاہیں گے جو آپ اور ہم اپنے لیے چاہتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے اذا عطس فحمد اللہ فشمته،
جب کسی کو چھینک آئے، عطاس مطلب ہوتا ہے چھینک، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، چھینکنے والا، تو یہ مسلمان کا حق ہے کہ جو سنے یرحمک اللہ کہے۔ چھینکنے پر ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ سننے والا کہے یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے۔ پھر جو چھینکنے والا ہے وہ دعا دے یہدیکم اللہ، اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے، اللہ آپ کو ہدایت دے، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، اللہ رب العالمین آپ کے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے۔ کتنی پیاری دعا۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ یہدیک، گویا کہ یہ گالی، اللہ یہدیک، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اچھی دعا ہے۔ اگر کوئی کہے اللہ یہدیک، آمین، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، کیونکہ انسان ہمیشہ ہدایت کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ اچھی دعا ہے، انسان کو چاہیے کہ اگر کسی کو اور اس وقت آپ کو تشمیت کرنی ہے، یعنی یرحمک اللہ کہنا ہے جب سامنے والا الحمدللہ کہے۔ چنانچہ دوسری روایت میں کہ دو صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یرحمک اللہ کہا، ایک کو چھینک آئی، انہوں نے نہیں کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہیں دیا۔ تو اس صحابی نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو ان کو یرحمک اللہ کہا اور میرے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چونکہ اس نے الحمدللہ کہا اس لیے میں نے یرحمک اللہ کہا، اگر تم کہتے تو میں بھی کہتا۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی الحمدللہ نہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ نہیں کہنا ہے۔ جو رب کی تعریف نہیں کرے تو پھر وہ اللہ کی رحمت کا کیسے مستحق ہو سکتا؟ بلکہ ایک حدیث میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ جو الحمدللہ نہ کہے اس کو یرحمک اللہ تم لوگ تشمیت نہ کرو، یعنی اسے یرحمک اللہ نہ کہو۔ تو اگر کسی کو چھینک آئے، اور چھینک کے آداب یہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو ایسے کر کے ہاتھ سے ڈھکتے تھے اور آواز کو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، کسی کی چھینک میں آواز کم ہوتی ہے، کسی کی چھینک میں زیادہ ہوتی ہے، یہ اس کی اپنی جانب سے نہیں ہے کہ وہ آواز زیادہ لگاتا ہے، کہ یہ انسان کی اللہ رب العالمین نے فطرت بنائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے کہ کم سے کم آواز کی جائے اور ایسی چیز استعمال کیا جائے کہ اس کے ناک سے نکلنے والی جو چیزیں ہیں یہ ناپاک نہیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ایسی چیزیں ہیں جس کو دل پسند نہیں کرتا ہے تو کچھ چیزیں رکھ لے یا اس طریقے سے کرے کہ دوسروں تک نہ پہنچے، اور سامنے والے کو چاہیے کہ یرحمک اللہ کہے، اور یہ حق ہے مسلمان کا، ایک دوسرے کے اوپر حق ہے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک میں کشتی پہ سوار تھا، کشتی جیسے کھلی، ایک شخص کو سمندر کے کنارے پر چھینک آئی، جیسے کشتی کھلی چھینک آئی، تو میں نے کشتی والے کو کہا کہ تم سمندر کے کنارے لے جاؤ مجھے، سمندر کے کنارے، میں تم کو آدھا دینار اور زیادہ دوں گا، بس واپس لے آنا، وہاں جا کر کے میں اس کا جواب دوں گا، واپس لے آنا۔ چنانچہ آدھا دینار اس کو دیا، وہ پھر کنارے لے گیا کشتی کو، انہوں نے جا کر کے کہا یرحمک اللہ، پھر اس شخص نے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہا، پھر وہاں سے واپس لے آئے۔ تو اس پہ بعض علماء نے کہا کہ آدھے درہم کی جنت، آدھے درہم کی جنت۔ ابو داؤد رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ نے آدھا دینار صرف دعا کرنے کے لیے کیوں دیا؟ کہا کہ اس نے وہ جو دعا اس نے کی یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ ہدایت دے، تو اللہ ہدایت میری جنت کی طرف فرمائے، میرے تمام معاملات جو پریشانی ہے، سفر کی پریشانی ہے، کیا پتہ سمندر میں کیا ہو جائے، تو یہ جو پریشانی ہے ان تمام چیزوں میں اللہ ہماری اصلاح فرمائے، درستگی فرمائے، اس دعا کے لیے میں نے اسے آدھا دینار دیا کشتی والے کو کہ لے جائے وہاں تک، اور جا کر کے میں نے اس کو چھینک کا جواب دیا۔ تو یہ سنت کی ادائیگی پر علماء کتنے حریص تھے، وہی ابو داؤد جن کی کتاب ہے سنن ابی داؤد، یہی امام ابو داؤد رحمہ اللہ۔ تو اس لیے مسلمانوں کا جو حق ہے، جو سنت ہے، اس کی ادائیگی میں آدمی جس قدر جلدی کرتا ہے اور جس قدر پہل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ تیسری چیز، چوتھی چیز تھی کہ جب کسی کو چھینک آئے تو انسان، اور چھینکنے والا الحمدللہ کہے، تو سننے والا، چھینک کو سننے والا یرحمک اللہ کہے، الحمدللہ جب کہے تب یرحمک اللہ کہے، اور اس کے بعد اسے چاہیے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ جو چھینکنے والا ہے یہ دعا یرحمک اللہ کہنے والے کو کہے۔ پانچویں چیز جو اس حدیث سے تعلق رکھتی ہے، اذا مرض فعدہ، مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ مسلمان جب بیمار پڑ جائے تو جا کر کے وہ اس کی عیادت کرے، اس کو تسلی دے، اس کی ہمت اور حوصلے کو
بڑھائے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آدمی جا کر کے اس کے حوصلے کو پست نہ کرے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کو مریض نہیں سلیم کہا کرتے تھے، نیک فال کے طور پہ۔ مریض کا مطلب بیمار ہوتا ہے اور سلیم کا مطلب محفوظ ہوتا ہے۔ تو کہتے تھے، یہ نہیں کہتے تم بیمار ہو گئے، تم اچھے ہو رہے ہو۔ اس سے انسان کے اندر نیک فال آتا ہے اور اس کو تھوڑا حوصلہ ملتا ہے۔ آپ جا کر کے کہیں پہلے سے اور تمہاری صحت گر گئی، آپ اس لیے نہ جائیں، اس کو حوصلہ دینے کے لیے جائیں۔ اس وقت اسے حوصلوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اچھی بات اپنی زبان سے نکالے۔ تو یہ آداب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ کسی مریض کی عیادت کریں اور آپ جائیں، اور مریض کی عیادت کرنے پہ بہت ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح روایت ہے ترمذی کی، کہ اگر کوئی مسلمان صبح میں کسی مسلمان مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے، اگر کوئی صبح میں گیا کسی مریض کی عیادت کے لیے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی ایک ہی فرشتہ دعا کر دے، اور فرشتوں کی دعا قبول ہونی ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی گناہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو ان کو حکم دیا اس کی نافرمانی ہی نہیں کرتے ہیں۔ ایک مریض کی عیادت پر ایک مرتبہ اگر آپ نے صبح میں کیا تو شام تک، یعنی یہ پورے وقت وہ آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کوئی بھی دعا، مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا، برکت کی دعا، فرشتے آپ کے حق میں کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے مریض کی عیادت صبح میں کی ہے اور شام میں کی ہے تو پھر صبح تک کرتے رہیں گے۔ اور ایک دو فرشتے نہیں، 70,000 فرشتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ سوچیں کہ مریض کی عیادت آپ نے اس کے لیے کچھ لے لیا، جا کر کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث میں یہ بھی کہا زیادہ دیر تک نہیں بیٹھے، کیونکہ مریض نہیں چاہتا کہ اس کے پاس بہت زیادہ دیر تک اور بہت زیادہ لوگ، تو کوشش کریں جائیں، اسے حوصلہ دیں، اچھی باتیں کہیں، اور اللہ رب العالمین سے آپ ان کو کہیں کہ آپ اللہ سے جڑے، توبہ استغفار کریں، دعا پڑھیں، اور مختصر وقت میں عیادت کر کے چلے آئیں، تو 70,000 فرشتے شام تک آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ موقع آپ کو کہاں ملے گا کہ فرشتے دعا کریں۔ یہاں پر ایک بھائی بھائی کے لیے دعا نہیں کرتا، ایک پڑوسی پڑوسی کے لیے دعا نہیں کرتا، یہاں اللہ رب العالمین 70,000 فرشتوں کا آپ کے حق میں دعا کرنے کے لیے لگا دیتا ہے، وہ بھی صبح سے لے کر کے شام تک۔ تو کتنا اہم حق ہے یہ مسلمانوں کا ایک مسلمان کے اوپر، جسے جو سمجھیے کہ آج ہمارے زمانے میں ایک طریقے سے مفقود ہو گیا۔ پتہ بھی چلتا ہے کہ فلاں صاحب بیمار ہے، لیکن مشغولیت ایسی ہوتی ہے، یا یہ کہیے کہ سستی اور کاہلی اتنی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، پھر ہم بولتے ہیں کہ ہم نے سنا تھا کہ آپ بیمار ہیں، آپ کیسے ہیں؟ عموماً آپ دیکھیں گے ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض ہے، اور ہماری زندگی میں جو بے برکتی ہے، ایک دوسرے سے جو دوری ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے جو بدگمانی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنت کی تطبیق نہیں کی، تو دوسرے ایک دوسرے سے بدگمان۔ اگر سنت کی تطبیق کیے ہوتے، سنت پر عمل کیے ہوتے، ایک دوسرے کے برے وقت میں کام آئے ہوتے، ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے ہوتے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہوتا رہتا، تو دل میں بدگمانیوں کی نہیں، صرف محبت کی جگہ ہوتی۔ تو دل کو ایک دوسرے کی محبت سے آباد کرنا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں اس کے اوپر عمل کرتے رہنا ہے، اور جو حق ہے مسلمان کا اس کو ادا کرتے رہنا۔ تو اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان مریض کی عیادت کرتا ہے، صبح میں شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی شام میں عیادت کرتا ہے تو صبح تک فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو کچھ دعائیں بھی ہیں جس کا سیکھنا ضروری ہے کہ آپ جائیں تو کہیں لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین تمہیں اس بیماری سے پاک کر دے، اس بیماری سے بالکل پاک و صاف کر دے۔ اسی طریقے سے ایک دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت کرتے تو اس کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ رکھتے اور کہتے اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں کے رب، اذہب الباس، باس مطلب بیماری، خرابی، اے اللہ بیماری کو دور کر دے، تو شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا دے کہ بیماری کچھ بھی نہ بچے۔ تو مریض کے سر پر یا ہاتھ پر، اگر مریض مرد ہے تو، اور اگر آپ کی محرم خاتون ہے تو آپ ان کے قریب جا کر کے دعا کریں، اور غیر محرم ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ عیادت نہ کریں، گرچہ وہ رشتہ داروں میں سے کیوں نہ ہو، اور اگر عیادت کریں تو ایسی حالت میں کریں کہ وہ پردے کی حالت میں، کیونکہ غیر محرم آپ کی رشتہ دار میں سے ہو سکتی ہے، جیسے خالہ کی بیٹی، جیسے ماموں کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، یہ سب غیر محرم، محرم نہیں۔ بہن کی بیٹی محرم ہے، لیکن پھوپھی، خالہ زاد، ماموں زاد، یہ لوگ غیر محرم ہیں۔
تو آپ بے پردگی میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتے یا ان کے جسم کو ٹچ نہیں کر سکتے. تو مرد کے ہاتھ پہ، یہاں پہ ہاتھ رکھنے کی بات آئی مریض کے اس پہ تو ہاتھ پہ. اور اگر کوئی بچی ہے چھوٹی ہے تو اس پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ دعا پڑھیں، اللہم رب الناس اذھب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. تو یہ مریض کی عیادت کرنے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. چھٹا حق جو ہے اور آخری حق جو اس حدیث میں ذکر ہوا ہے، پہلا حق کیا تھا؟ سلام. دوسرا حق دعوت اور اس کو قبول کرنا، اس کی تفسیر آئی. تیسرا حق نصیحت، اور چوتھا حق چھیک، اور پانچواں حق عیادت، اور چھٹا حق جو ہے جنازے کی اتباع، جنازے میں جانا. اذا مات فاتبعہ، اگر کوئی مسلمان انتقال کر جائے تو اس کے پیچھے جائیں. اس کے پیچھے جانے کا مطلب جنازے کے پیچھے جانا. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ دو حق ہوتا ہے کم از کم ایک مسلمان کے مرنے کے بعد اس کا دوسرے مسلمانوں پر. ایک اس کی نماز جنازہ ادا کرے اور دوسرا اس کو دفن کرے. تو آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اللہ اجر بھی دے رہا ہے. ابھی دیکھیں جتنی چیزیں گزری، سلام گزرا اس پر اجر ہے، اسی طریقے سے اس کے بعد دعوت گزری اس کے اوپر اجر ہے، اسی طریقے سے نصیحت، جتنی بھی چیزیں آئیں سب کے اوپر اجر. دیکھیں کہ اللہ نے مقرر کیا. آپ ایک مسلمان کا حق ادا کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی اللہ نے اجر و ثواب مقرر کیا. اور اجر و ثواب کیا ہے؟ یہ اصل میں ویلو ہے. آپ سونے اور چاندی اور پیسے اور پراپرٹی سے جنت نہیں خرید سکتے ہیں، لیکن یہ اجر و ثواب آپ کے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب بن سکتی ہے. پوری دنیا، اس دنیا جیسی 100 دنیا بھی اگر اللہ رب العالمین کو آپ دے دیں تو اللہ رب العالمین آپ کو ایک بالش جنت میں جگہ نہیں دے گا. لیکن وہی وہ سنتیں جن کو ہم چھوڑتے ہیں، ان سنتوں کے اوپر اگر صحیح سے عمل کر لیں اللہ کی رضا کے خاطر تو یہ سنتیں ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گی. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ. ایک صحابی ہے، ترمذی کی روایت ہے، کہا کہ اللہ کے رسول، صحیح روایت ہے، دنیا میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، میں آتا ہوں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، سارا غم ختم ہو جاتا ہے، سارے غم بھلا دیتا ہوں، کچھ نہیں رہتا. لیکن آپ نبی ہیں، جنت میں آپ جائیں گے، اونچے درجے میں ہوں گے، ہم لوگ نیچے میں ہوں گے، وہاں آپ کا دیدار کیسا ہوگا؟ ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ دنیا میں میرے بچے کیسے رہیں گے، دنیا میں خود کیسے رہوں گا، روزی روٹی نہیں. ان کو یہ فکر ہے کہ جنت میں دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے ہوگا. یعنی آپ تربیت دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیسے کرتے تھے اور صحابہ کی سوچ کیا ہوتی تھی. وہ صرف جنت کے بارے میں سوچتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں. آیت نازل ہوئی اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور کہا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ تمہیں نبیوں کے ساتھ رکھے گا. تو اگر نبی کا روزانہ دیدار کرنا ہے جنت میں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور جو سنت ہے اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. کیونکہ جو جس قدر نبی کی سنت سے محبت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اسی قدر نبی کی سنت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قدر وہ قریب ہوگا. تو یہ سب وہ سنتیں ہیں جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی بھی، من شہید الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط، کہ جو نماز جنازہ میں شریک ہو، نماز جنازہ ادا کرے کسی مسلمان کا، تو اسے ایک قیراط ملتا ہے. ایک کیرٹ ہوتا ہے نا، اسی کو قیراط عربی میں بولتے ہیں، لیکن وہ کیرٹ کے حساب سے نہیں. اس قیراط کا حساب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ رکھا ہے. احد پہاڑ جانتے ہیں کتنا بڑا ہے، کتنا لمبا ہے؟ تقریباً 8 کلومیٹر لمبا ہے. 8 کلومیٹر. کبھی آپ لوگ مدینہ جائیں تو احد پہاڑ کے ایک دم جو مطار روڈ ہے، ایئرپورٹ روڈ ہے، اس کے پیچھے تک ہے. وہاں سے لے کر کے آپ چکر لگائیں ادھر طریق عیون تک، 8 کلومیٹر یا اس سے کچھ کم یا اس سے زیادہ کہتے ہیں. جو تاریخ لکھنے والے اور یہ معالم کے جو علماء ہیں انہوں نے لکھا 8 کلومیٹر ہے تقریباً. اس کی چوڑائی، اس پار یہ لمبائی کی بات ہے، چوڑائی تقریباً 2.5 کلومیٹر ہے آگے سے لے کر کے پیچھے تک. ایک قیراط اتنا بڑا ہوگا، یہ جو اجر ملے گا قیراط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا. یہ ایک قیراط صرف جنازہ پڑھنے پر. اگر آپ نے دفن بھی کیا جا کر کے تو آپ کو 2 قیراط ملے گا.
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے ومن شہیدہا حتی تدفن فلہ قیراتان، اس کے لیے 2 قیرات ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کا رسول یہ قیرات کیا ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل الجبلین العظیمین، 2 عظیم پہاڑ کے برابر، اور دوسری حدیث میں واضح ہے کہ جبل احد کے برابر۔ تو آپ سوچیں کہ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر اور اتنی بڑی نیکی جب میزان میں رکھا جائے گا قیامت کے دن، تو یقیناً میزان آپ کے حق میں جھک جائے گا، یقیناً میزان آپ کے حق میں جھک جائے گا، ہلکا میزان نہیں ہوگا۔ تو آپ سوچیں کہ کتنی معمولی چیز جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، پھر جا کر کے دفن کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، یہ آپ کو اتنے بڑے ثواب کا مستحق بناتی ہے۔ آپ مشغولیت چھوڑ کر کے ہم لوگ ان سب چیزوں کے اندر شریک ہوں، یہ حق بھی ہے اور اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ تو یہ 6 چیزیں تھیں، 6 چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں، معاشرے کے اندر محبت پیدا کرتی ہیں، ایک دوسرے سے قریب کرتی ہیں، جو کدورت ہے، دل کی نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے، وہ اس کو دور کرتی ہیں۔ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والی ہے۔ اگر اس کو انسان انجام دے تو یقین جانیے کہ معاشرے میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے والوں کا وجود ہی نہ ہو۔ اور جب سنت کی مخالفت ہوئی یا سنت کو چھوڑا گیا تو سنت کی جگہ بدعت نے لی ہے، اور جب بدعت آتا ہے تو اس کے بارے میں بعض سلف جیسا سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ بدعت گناہ سے بھی زیادہ محبوب ہے شیطان کے نزدیک، گناہ سے بھی زیادہ۔ اور بعض تابعین کہتے ہیں کہ جب کوئی سنت پر عمل کرنا چھوڑتا ہے تو وہ سنت اٹھا لی جاتی ہے، اس کی جگہ بدعت ڈال دی جاتی ہے۔ تو جو سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں اس کو عام کریں، کثرت سے عام کریں، لوگوں کو سکھائیں۔ پیار محبت کے لوگ بھوکے ہیں، مخلص لوگوں کے لوگ بھوکے ہیں، آپ ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم آپ سے سچی محبت کریں بغیر کسی غرض کے، نہ آپ کے دولت کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کی ایک چائے کے کپ کی ضرورت نہیں، آپ خود کل ہو کر کے بولیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ہر کھانے میں شامل ہوں اور ہر پینے میں شامل ہوں۔ لیکن جب آپ محبت کا اظہار نہیں کریں گے، جب ضرورت پڑے گا تو آپ جائیں گے، تو یہ تو ضرورت کی بات ہوئی، نبی کی سنت کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ بلا ضرورت بھی لوگوں کو سلام کریں اور ان سے اپنا اجر و ثواب بھی کمائیں اور ان کے دلوں کے اندر آپ کی محبت بھی بیٹھے گی۔ تو جب جس سے ملیں ملاقات کریں، سلام کریں، بیمار ہو تو ان کی بیماری کو کے اندر جا کر کے ان کی عیادت کریں، کہیں غم ہو جائے تو ان کے غم میں جا کر کے شریک ہوں۔ اگر آپ ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ پورے طریقے سے پوری کر دیں، لیکن جہاں تک آپ سے ممکن ہے ان کی ضرورت کو ضرور پورا کریں۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کی محبت بڑھے گی اور معاشرہ پھلتا اور پھولتا رہے گا، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر ان کے بعد تابعین وغیرہ کا جو معاشرہ تھا اس طریقے کا معاشرہ ہوگا۔ دوسری حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی اہم حدیث ہے، ایک تو معاشرے میں کیسے رہنا ہے یہ سکھایا، کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ اس حدیث میں ایک ایسی چیز بتائی گئی، یہ نسخہ ایسا ہے کہ دل ہمیشہ مطمئن رہے گا، دل ہمیشہ مطمئن رہے گا، لالچ سے بچیں گے، مزید یہ کہ دنیا میں جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ہوڑ ہے اس سے آپ بہت پیچھے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے کم ہیں، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کیونکہ کتاب ادب و اخلاق ہے اور عمومی طور پر جو اخلاق کا معاملہ ہے لوگوں کے ساتھ ہے، تو یہ لوگوں ہی کی بات ہو رہی ہے۔ جو تم سے کم ہیں کس چیز میں؟ مال میں، دولت میں، صحت میں اور دوسری چیزوں میں، ان کو دیکھو، ان کو مت دیکھو۔ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، جو تم سے مال میں، دولت میں، صحت وغیرہ میں تم سے اونچے ہیں۔ کیوں ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے کہ تم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو گے جو تم سے مال میں، دولت میں، صحت میں کم ہیں، اگر تم ان لوگوں کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا، اللہ کی نعمتوں کو تم حقیر نہیں جانو گے۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر، تزدرو مطلب ہوتا ہے حقیر جاننا، اللہ کی نعمتوں کو تم حقیر نہیں جانو گے۔
اگر آپ 5,000 ریال کماتے ہیں، یہ آپ کی سیلری ہے، آپ کی تنخواہ 5,000 ریال ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو سڑکوں پہ کام کرتے ہیں 500 ریال، وہ بھی آپ ہی جیسے انسان، ان کے پاس بھی دل، وہ بھی رب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، جیسا جسم آپ کا ویسا جسم ان کا۔ ممکن ہے ان کی روح آپ کی روح سے پاکیزہ ہو، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کون کتنا پاکیزہ ہے، ممکن ہے وہ آپ کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ قریب اور آپ اللہ سے دور ہوں، پھر بھی اللہ آپ کو 5,000 دے رہا ہے، اسے صرف 500، وہ بھی 500 میں خوش ہے اور آپ 5,000 میں خوش ہیں۔ تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ان کو دیکھو، اللہ نے کم سے کم ان سے تم کو زیادہ دیا۔ صحت دیکھنا تو آپ ہاسپٹل میں جائیں، ایک مرتبہ گزریں، دیکھیں کہ کسی کے ہاتھ نہیں ہوں گے، کسی کے پاؤں نہیں ہوں گے، کوئی آنکھوں سے محروم ہوگا، کوئی بول نہیں پا رہا ہوگا، کسی کو کڈنی کی ضرورت ہوگی، کسی کا دل کام نہیں کر رہا ہوگا، آپ کو وہاں پر احساس ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو صحیح سالم رکھا ہے، گرچہ آپ ایک دن کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ اگر آپ کو اللہ زبان دیتا اور اس میں بولنے کی قوت نہیں دیتا تو بولنے کی قوت کتنے پیسے میں خرید سکتے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ان لوگوں کو دیکھو گے جن کو ان چیزوں سے محروم کیا گیا تو اللہ کی نعمتوں کا اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر آپ بستر پر مریض کو دیکھ لیں جو چل پھر نہیں سکتا، اس کے بچے ہیں جو محتاج آنکھوں سے آپ کو دیکھیں گے کہ کوئی اس کی مدد کر دے، لیکن آپ چل پھر سکتے ہیں، آپ کے بچے جو چاہتے ہیں آپ ان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، کیا یہ بڑی نعمت نہیں؟ لیکن انسان ہمیشہ اوپر دیکھتا ہے دوسرے کے پاس۔ آپ کے پاس اگر 5,000 ریال کی گاڑی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ جیسا سامنے والا 20,000 ریال کی خریدا ہے ہمیں بھی وہ خریدنا، چاہے اس کے لیے حق و باطل کو ایک کرنا پڑے، سچ اور جھوٹ کو ایک کرنا پڑے، بغیر حرام حلال کی تمیز نہ کرنی پڑے۔ تو آپ جتنا اونچا دیکھیں گے آپ اتنا آگے جائیں گے اور اللہ اس کے رسول سے دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ اس میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ اگر کسی انسان کو وادی، جانتے ہیں نا دو پہاڑ کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، اور کتنی بڑی جگہ ہوتی ہے وہ آپ تصور کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین کسی انسان کو ایک وادی بھر کر کے سونا دے دے، پوری وادی سونے کی اور سونا بھرا ہوا، اگر کسی انسان کو اللہ رب العالمین ایک وادی بھر کر کے سونا دے دے، پھر بھی وہ انسان تمنا کرے گا کاش دوسری وادی بھی میرے پاس سونے کی ہوتی۔ یہ انسان کی طبیعت ہے، اس کی فطرت، اس کا نیچر۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدم وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدم إِلَّا التُّرَابُ، انسان کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو جتنا ہے آپ سمجھیں کہ پوری دنیا سے آپ بہتر شخص ہیں۔ ہر آدمی اگر یہ سوچے کہ اللہ نے جو ہم کو دیا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک میں بہت بہتر ہوں تب دیا ہے، اور جو چیز دیا ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہے، اس سے بہتر کسی کے پاس نہیں، تو یقین جانیے آپ سب سے خوش نصیب بندے ہوں گے، کیونکہ آپ کو کہیں پہ احساس کمتری نہیں ہوگی کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ تو جو آپ کو ملا ہے چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، اس میں خوش ہو جائیں کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتی تھی، یہ ہمارے حق میں بہتر تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں اس کو لکھا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد ملے، یہی ہمارے حق میں بہتر تھا۔ آپ دوسرے کی طرف نہ دیکھیں کہ دوسرے کی اولاد کتنی ہے، اللہ نے آپ کو اگر وہ اولاد دینی ہوتی تو ان کو نہیں دیتا، آپ کو دیتا۔ آپ دوسرے کی اولاد کو دیکھ کر کے، اور والدین ایسے ہوتے ہیں دوسرے کا بیٹا تو ایسا کر لیا، وہ دوسرے کا بیٹا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ ہر کسی کی صلاحیتیں الگ ہوتی ہیں، آپ اپنے بیٹے کو دوسرے کے بیٹے سے تانا نہ دیں، اپنی بیوی کا مقابلہ دوسرے کی بیوی سے نہ کریں، جو خوبی ہے اس خوبی کا اعتراف کریں، جو کمی ہے اس سے درگزر کریں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ تو دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں، خود دیکھیں کہ ان کو ہم اچھا کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے پاس جو ہے اس میں خوش رہیں اور اس پر قناعت کر لیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور قناعت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ما اعطی احد خیر من القناعہ، کہ انسان کو جو تحفہ اللہ کی جانب سے دیا گیا، جو تحائف دیے گئے ہیں ان تحفے میں سے سب سے بہتر تحفہ قناعت کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوچیں کہ جہاد میں ہوتے تھے، لڑنے کے لیے جا رہے ہیں جہاں پر طاقت کی ضرورت ہے، کھانا ختم ہو گیا، ایک ایک کھجور 2 صحابی کو دیتے تھے، آدھی آدھی بانٹ کر کے کھا لو، یہی ہے ہمارے پاس۔ ان لوگوں نے کبھی تمنا نہیں کی کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل نے کہا، تمام باتیں ان کے سامنے تھی، قرآن میں تھی،
من و سلوہ نازل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ سے طلب کریں؟ نہیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ صبر ہی اصل چیز ہے۔ شیب ابی طالب کا واقعہ لے لیں، کتنے سال تک رہے بائیکاٹ، تقریباً 3 سال تک مکہ والوں نے کیا۔ بچے روتے تھے بھوک کے مارے، بڑے بھی تڑپتے تھے، نوبت اس قدر یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ پتے چبا کر کے وہاں پر رہتے تھے، لیکن ان 3 سالوں میں کسی نے شکایت نہیں کی اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول ہم اپنا گھر، اپنی دولت، اپنی ساری چیز چھوڑ کر کے آپ کے ساتھ ہیں، یہاں ہم کو کھانا بھی نہیں مل رہا ہے۔ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے جو ان کو اذیتیں تکلیف دی گئی، تو آپ اس وقت کسی نے شکایت نہیں کی کہ اللہ کے رسول آپ نے تو جنت کا وعدہ کیا، دنیا میں کون دیکھے گا؟ آج کل لوگ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے نماز پڑھنا ہے، لیکن کیا ہم تجارت چھوڑ کر کے نماز پڑھ لیں؟ اپنا گھاٹا کر کے نماز پڑھ لیں؟ نماز پڑھنا ہے تو ہم کہ جاب چھوڑ کر کے نماز پڑھ لیں، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو جاب چھوڑنی پڑے گی؟ یہ صرف شیطان کی بات ہے جو آپ کی زبان سے نکل رہی ہے، ورنہ اگر آپ اللہ پر پختہ یقین کر لیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو جاب سے نکال دے، ممکن ہی نہیں، کسی صورت میں ممکن نہیں، چاہے وہ اسلام سے کتنی نفرت کرنے والا کیوں نہیں، وہ نہیں نکال سکتا۔ چونکہ آپ کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ توکل کمزور ہے، اس لیے جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں بندوں کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، جیسا وہ سوچتا ہے اور جتنا وہ سوچتا ہے میں اس کو اتنا دیتا ہوں۔ وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں جاب چھوٹ جائے گی نماز چھوڑنے سے، پڑھنے سے چھوٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ پہ پختہ توکل کریں اور اللہ رب العالمین پہ مکمل ایمان رکھیں، اور ہمیشہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، مجھے عالم بنایا، آپ کو عام آدمی بنایا، سیکھنے کے لیے بنایا، آپ یہ شکر کریں کم سے کم اللہ نے آپ کو سیکھنے کی تو توفیق دی۔ آپ یہ نہ تمنا کریں ارے مجھے عالم کیوں نہیں بنایا اللہ رب العالمین نے، حالانکہ اس میں تمنا کرنا درست ہے اگر کوئی تمنا کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، لیکن آپ تمنا بغیر کوشش کے نہ کریں کاش کہ اللہ رب العالمین ہم کو عالم بناتا۔ آپ کو جتنا دیا ہے آپ پیچھے کے بارے میں سوچیں کہ کتنے لوگوں کو ایسی توفیق نہیں ملی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم پیچھے ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے مال میں دولت میں اس سے کم ہو، مال میں دولت میں کم ہو، ان کو دیکھو تو تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ تم کو بہت عظیم لگے گی۔ بعض علماء نے کہا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ یہ صرف دنیاوی معاملات میں، لیکن اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نفلی روزے رکھ رہا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جو نہیں رکھ رہا ہے ہم اس کو دیکھیں گے، نہیں، ان کو دیکھ کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ فاستبقوا الخیرات، نیکی میں سبقت کرنی ہے، نیکیاں زیادہ کرنی ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی تہجد پڑھ رہا ہے تو آپ نہ تہجد پڑھنے والے کو نہیں دیکھیں گے، کوئی بے نمازی ہے تو کیا آپ اس کو دیکھ کر کے نمازیں چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں، نیکیوں میں آپ اوپر والے کو دیکھیں، نیکی کرنے والوں میں فلاں تہجد پڑھ رہا ہے، فلاں ہر وقت دیکھتا ہوں کہ استغفار کرتا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، فلاں کا اخلاق ایسا ہے بغیر سلام کیے ہوئے نہ داخل ہوتا ہے نہ بغیر سلام کیے ہوئے نکلتا ہے، فلاں کا اخلاق ایسا ہے نگاہ اٹھا کر کے نہیں چلتا، خواتین کو ٹکٹکی باندھ کر کے نہیں دیکھتا۔ یہ سب چیزیں سیکھیں اور اس طریقے سے بننے کی کوشش کریں، یعنی نیکیوں میں اپنے سے اوپر کو دیکھیں، دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں، دنیا اور آخرت اس طریقے سے آپ کے لیے جمع ہوگی اور کبھی بھی آپ کی زندگی میں نقصان نہیں ہوگا۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا سکون کبھی غارت نہیں ہوگا۔ لوگوں کا سکون، کوئی 20,000 کماتا ہے پھر بھی کہتا ہے شیخ ختم ہو جاتا ہے، تو اب آپ کتنا کمائیں گے؟ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک وادی بھی سونے کی مل جائے تو انسان تمنا کرے گا کہ اس کو دوسری وادی بھی سونے کی ملے۔ تیسری حدیث ہے عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بر کے بارے میں سوال کیا، والاثم، اور گناہ کے بارے میں سوال کیا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ اچھا اخلاق۔ اور میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اخلاق 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اخلاق اللہ کے ساتھ اور ایک اخلاق لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ اور اس کے نبی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں کہی ہیں ہم اس کو مانیں،
اور اللہ اس کے رسول نے جن باتوں سے روکا ہے ہم اس سے رکیں۔ اب جیسے ٹیچر کے ساتھ اچھا اخلاق کیا ہے کہ ٹیچر جو جو کہنے کے لیے کرتا ہے، جو جو کرنے کے لیے کہتا ہے ہم اس کو کریں، اور جن چیزوں سے ٹیچر ہمیں روکتا ہے اس سے رکیں گے، تو وہ کہتے ہیں لوگ کہ آپ کامیاب ہوں گے اپنی ٹیچر کی، اپنے استاذ کی بات ماننے میں۔ اگر ٹیچر کی بات نہیں مانے تو یہ بد اخلاقی شمار کی جاتی ہے کہ نہیں؟ تو پھر اللہ کی بات نہ ماننا، نبی کی بات کو نہ ماننا، یہ کیا شمار کیا جائے؟ یقیناً یہ بد اخلاقی ہے۔ تو انسان کا اخلاق اپنے رب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور دل کے اندر انکار کا یا سستی کا جذبہ نہ ہو۔ اگر آپ اپنے باس کی بات نہیں مانیں تو کل وہ آپ کو فائر کر دے گا، لیکن ہم اللہ کی کتنی باتوں کو نہیں مانتے۔ کیا اللہ نے کبھی ہم کو کہا یا ہماری سانسوں کو روکا کہ 1 منٹ کے لیے روک لیتے ہیں کیونکہ تم نے زندگی کے اندر کوئی بھی بات نہیں مانتے ہو؟ تمہارے دل کی جو حرکت ہے اس کو 2 منٹ کے لیے روک دیتے ہیں۔ پاؤں کی جو طاقت ہے چلنے کی، 2 دن تمہیں چلنے کی طاقت نہیں ملے گی۔ آپ سوچیں کہ تمام گناہ کے باوجود اللہ نے ہم سے ایک بھی نعمت کو نہیں چھینا، کیا یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ اس پہ انسان تصور کرے، سوچے۔ آپ 5 منٹ لیٹ جاتے ہیں، 5 منٹ کی سیلری کٹ جاتی ہے، بغیر سبب کے جاتے ہیں۔ 1 دن نہیں جاتے، اس 1 دن کا 1 گھنٹے کا حساب سے کٹ جاتا ہے۔ کیا اللہ نے اس قسم کا حساب بنایا؟ کھلا چھوڑا ہے۔ اللہ نے زبردستی بھی نہیں کیا، کسی کو نہیں بھیجا کہ ڈنڈے کے زور پہ تم کو کرنا ہی کرنا۔ اللہ نے سمجھ دی، عقل دی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، آپ کو عمل کرنا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جہاں جانا ہے وہاں آپ چلے جائیں۔ تو اتنی نعمتیں ہیں، گناہ کرنے کے باوجود بھی سوچے کہ رب العالمین کتنا مہربان ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ تمام مراعات مرنے سے قبل تک حاصل ہے۔ مرنے کے بعد آپ کے اور ہمارے اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ اعمال ہمارے کیسے ہیں۔ اس کے بعد عمل کرنے کا یا توبہ کرنے کا دروازہ باقی نہیں رہے گا۔ تو بر کس کو کہتے ہیں؟ حسن الخلق، اچھے اخلاق کو۔ اور گناہ کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ دل کے اندر جس کو کرنے سے کھٹکا پیدا ہو، کریں کہ نہیں کریں، پتہ نہیں صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی ایک دوسری صورت بتائی وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، کہ گناہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ تم اس بات کو ناپسند کرو کہ جو تم کر رہے ہو لوگ اس کو جان جائیں، تو یہ گناہ ہے۔ لیکن اب کچھ لوگ ہیں جیسے نیکی کو چھپاتے ہیں، تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں تو نہیں کہنا ہے، لوگوں سے چھپانا ہے کچھ نیکیوں کو۔ تو یہ چھپانا جو ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے لوگ مطلع ہو جائیں تو آپ کو برا سمجھیں گے۔ اگر لوگ مطلع ہو جائیں اور لوگوں کے نزدیک وہ برائی ہے تو اس کو کہتے ہیں گناہ۔ جیسے نیکی کو چھپانے کا حکم ملا ہے نا، کچھ نیکیوں کو آپ چھپائیں۔ تو جیسے انسان صدقہ کرتا ہے تو چھپا کر کے کرتا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے تو چھپا کر کے کر رہا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے۔ اگر وہ مخلص ہے تو یہ چاہتا ہے۔ ریاکار چاہتے ہیں کہ 1 روپے بھی دے رہے ہیں تو فوٹو کھینچ کر کے دیں، بغیر فوٹو کے لگتا ہے کہ فوٹو کی قیمت اس روپے سے زیادہ ہوگی، اور جو وہ غریبوں کا تعاون کر رہا وہ کم ہوگا۔ تو یہ ریاکاروں کی بات ہے جن کی کوئی بھی بات اللہ قبول نہیں کرتا، کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں۔ تو نیکیوں کو چھپانا اس لیے نہیں کہ وہ گناہ ہے، اس لیے کہ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے۔ اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ ہوتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ کیوں پتہ چلے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو ایسا کام کر رہا ہے، لوگ سودی کا کاروبار کر رہا ہے، مسلمان ہے سود نہیں چھوڑ رہا ہے، مسلمان ہے غیر محرم عورتوں سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے، تو اس کو گناہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کیا۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، وہ گناہ۔ حسن الخلق جس کی بہت ساری بات گزری، مقدمے میں گزری۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے اس کی مختصر سی تعریف کی، حسن الخلق کیا ہے، ان سے پوچھا گیا اچھا اخلاق کیا؟ تو انہوں نے کہا طلاقۃ الوجہ، خوش چہرہ، کسی سے ملے مسکرا کر کے ملے۔ مسکرانے کے تعلق سے کل رات میں بات آئی تھی، کسی سے ملے مسکرا کر کے۔ وبذل المعروف، بھلائی کو عام کریں، چاہے وہ بھلائی قول سے ہو، عمل سے ہو، مالی طور پہ ہو، اس کو عام کریں۔ وکف الاذی، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ طلاقۃ الوجہ، بذل المعروف، وکف الاذی، یہی حسن الخلق ہے۔ کسی سے اچھے سے ملنا، مدد کرنا، بھلائی کا حکم دینا، اور آپ کی جانب سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے پوچھا کہ بر کس کو کہتے ہیں، تو بر کا مطلب لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تو اس میں تمام نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ تو بر ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر تمام عبادات داخل ہیں، اور اس کو حسن الخلق۔ اور اثم کس کو کہتے ہیں؟ گناہ، جس کو کرنے سے دل میں کھٹکا ہو، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، اسی طریقے سے انسان ناپسند کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہو جائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه۔ یہ بھی معاشرے میں بہت عام ہے، جیسے 3-4 لوگ بیٹھے ہیں تو ایک کو چھوڑ دیا، تینوں لوگ الگ ہو گئے، کچھ چپ سے بات کر رہے ہیں، سرگوشی کرنے لگے، یہ منع ہے۔ 3 ساتھی اگر آپ ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہیں، 2 الگ ہو کر کے یا اس کے کان میں بات کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا اس سے تیسرے کو تکلیف ہوگی جس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُ، کہ اگر آپ 3 لوگ ہیں تو 2 لوگ الگ ہو کر کے سرگوشی نہ کریں، آپس میں چپ کے بات نہ کریں، اس کو بھی شامل رکھیں۔ یہ بدگمانی بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہا ہے، کون سی ایسی بات کر رہا ہے جس کا مجھے جاننے کا جس کا حق نہیں ہے۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر اس قسم کی مجلس ہو تو اس میں 2 آدمی الگ ہو کر کے بات نہ کرے، تاکہ لوگ بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ لیکن اگر مجلس بڑی ہے اور سب لوگ ایک دوسرے میں مشغول ہیں، اس میں اگر آپ 2 لوگوں کو لے کر کے ہٹ جا رہے ہیں، اپنی سرگوشی کر رہے ہیں، باقی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جس قدر جماعت چھوٹی ہو، اس میں 2 یا 3 آدمی ہو یا 4 آدمی ہو، تو اس میں اگر آپ ایک کو چھوڑ دیتے ہیں، 3 سے سرگوشی کرتے ہیں، تو جس کو آپ نے چھوڑا ہے اس کے تعلق سے اس کے دل میں تکلیف ہوگی، جیسا کہ حدیث میں ہے من اجل ذالک من اجل ان ذالک یحزنو، کیونکہ اس سے اسے غمگین کرے گی، اس کو تکلیف دے گی یہ بات، اور اسی طریقے سے وہ بدگمانی کا شکار بھی ہوگا۔ اور اسی تعلق سے اللہ نے کہا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یہ جو سرگوشی یا چپ کے بات ہوتی ہے، یہ شیطان کی جانب سے ہوتی ہے، تاکہ مؤمنین کو وہ غم میں مبتلا کرے اور مؤمنین کو تکلیف دے۔ تو اسی قسم کی سرگوشی، ورنہ کوئی بھی نہیں ہے اور 2 آدمی صرف ہیں، چپکے سے بات کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اسلام کا بہت اہم حکم ہے، ایک دل کی صفائی کا، دل کو پاک رکھنے کا ایک دوسرے کے تئیں، کیونکہ 2 آدمی الگ ہو جائیں گے تو دوسرے کے دل میں بات آئے گی کہ یہ دونوں میرے تعلق سے بات کر رہا ہے یا مجھے اس لائق نہیں سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنی بات میں مجھے شریک کر سکے۔ تو دل کی صفائی ہوتی ہے، اگر اس کو بھی آپ نے شریک کر لیا اور بات کر لیا، دل کی صفائی ہوتی ہے۔ شریک نہیں کریں گے تو دل کے اندر وہی چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ یہ 5ویں حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہن یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بہن حفصہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی تھی، جس کو ہمارے یہاں سالے بہنوئی کا رشتہ کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں سمجھتے ہیں بہنوئی کہ سالے کو گالی دینے کا ہمارا شرعی اور فطری حق ہے، یعنی جو چاہا بول دیا۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں یہ معاشرے میں یہ غیر اقوام سے آئے، آپ بلکہ لفظ سالہ ہی جو ہے وہ ہمارے ہاں گالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کوئی دوسرا لفظ یہ کریں، یہ گالی کے طور پہ آپ کو کوئی بول دے تو آپ اس کو اپنے لیے پسند نہیں کریں گے، تو گالی نہیں بنانا ہے، وہ آپ کا بھائی، اس لیے آپ انگلش میں دیکھیں گے اس کو کیا کہتے ہیں، اس میں وہاں پہ گالی کے طور پہ استعمال نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے عربی میں دیکھیں اخو الزوجہ، تو وہ بھائی ہے آپ کا، اس طریقے سے آپ اس کو متعارف کروائیں۔ جو لفظ سالہ آیا ہے، یہ ہمارا سالہ یا بہنوئی کا رشتہ، اس کو اپنی زبان سے اور اپنی عادات سے اطوار سے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، یہ ہماری اہلیہ کا بھائی ہے، یہ اس طریقے سے ہر زبان میں یہی متعارف سوائے ہمارے اردو کے اور ہندی کے۔ تو اس لیے اس قسم کی چیزیں جو ہمارے یہاں متعارف ہیں اور جو ایک قسم کی معیوب چیز ہے کہ وہی چیز اگر آپ کو کوئی بول دے تو آپ اس کو گالی سمجھتے، تو آپ گالی کو اپنے
بیوی کے بھائی کے لیے استعمال یا اپنی بیوی کے بہن کے لیے استعمال کر رہی ہے، غیر اقوام سے آئی، دوسری قوموں کی تہذیب کو ہم نے پال لیا، تو وہ اس کو بھی اپنی بھائی اور اپنی بہن کے طریقے سے سمجھیں۔ اسی طریقے سے جو آپ کی بیوی کی بہنیں ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے حرام ہے، غیر محرم، یہ نہیں کہ آپ سے ہاتھ ملا رہی ہیں تو آپ ہاتھ ملا لیں۔ اسی طریقے سے جو شادی ہوتی ہے تو آپ گھر میں جائیں تو وہاں پہ بہت ساری عورتیں جمع ہوتی ہیں، یہ تمام رسم و رواج ہے جس کا الگ بیان ہے، لیکن چونکہ ذکر میں آ گیا وَالشَّيْءُ بِالشَّيْءِ یذکر کہا جاتا ہے، تو وہاں پر جائیں تو آپ یہ شرط لگائیں کہ اس جگہ پر صرف محرم عورتیں ہوں گی۔ ہماری جن کو آپ کیا کہتے ہیں کزنس ہیں یا یہ ہیں، ان تمام کو دور کیا جائے، کیونکہ یہ غیر محرم ہیں، ہمیں انہیں دیکھنے کا حق نہیں، نہ انہیں ہمیں دیکھنے کا حق۔ الحمدللہ اللہ کے شکر سے اللہ نے توفیق دی تھی تو ہم نے ایسا کیا تو اور ایسا ہوا، اگر آپ بھی کریں گے تو ایسا ہوگا، شادی بالکل سنت کے طریقے پہ ہوگی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے، ان کے جو اہلیہ تھیں ان کی کتنی بہنیں تھیں؟ زینب رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، تمام صحابیہ، لیکن کبھی دیکھیں کسی سے مذاق کیا ہو، بھدا لفظ استعمال کیا ہو؟ یہ ہندوانہ طریقہ ہے، ان کے ہاں یہ رسم و رواج، تو اس لیے ان سب چیزوں سے بچیں اور اپنے معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دوسرے رشتے میں احترام کب باقی رہتا ہے؟ جب آپ عزت دیتے ہیں۔ تو آپ اگر بہنوئی ہیں تو آپ خدا نہیں ہیں، عموماً جو ہوتا ہے بہنوئی، اس لیے اس کا ذکر آتا، وہ مطلب یہ کہ ایسا ہے کہ وہ جواب دے گا ہی نہیں، صرف ناک اور آنکھ کے اشارے سے ہی کام کرے گا۔ آپ کچھ نہیں ہیں، مٹی کے پتلے ہیں، کوئی حقیقت نہیں، حیثیت نہیں آپ کی۔ عزت دیں اور عزت لیں، اپنا تواضع دکھائیں، خاکساری دکھائیں۔ آپ کو اگر وہ کسی نے آپ کو بیٹی دی ہے تو آپ نے احسان نہیں کیا شادی کر کے، بلکہ اس نے احسان کیا ہے کہ جس کو 20 سے 25 سال تک پالا ہے وہ اپنے سے جدا کر کے آپ کے حق میں دے رہا ہے، اور وہ بھی پوری امانت داری اور تربیت کے ساتھ۔ کون آپ کے لیے 20 سے 25 سال تک کسی کو پالتا رہے اور آپ کو دے دے؟ اور آپ ہیں کہ تکبر دکھا رہے ہیں، ذرا سی مزاج کے خلاف بات ہو گئی، پورا گھر پوری چیزوں کو آسمان پر اٹھا لیا، بات نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے والدین کو بھی ویسی عزت دیں، ان کے بھائیوں بہنوں کو بھی ویسی عزت دیں جیسے اپنے بھائیوں بہنوں کو دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں 2 رشتے کا ذکر کیا، ایک نسبی رشتہ، ایک سسرالی رشتہ۔ بہرحال تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ ہیں حفصہ رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی تھے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقیم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، کہ اب کوئی آدمی آیا تو میں کہوں کہ بھائی صاحب آپ اٹھ جائیے، ہم کو بیٹھنا ہے، یا میں نہیں کہوں، میں آیا لوگ کہہ رہے ہیں عالم آ گئے آپ اٹھ جائیے، نہیں کہنا، جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی کسی انسان کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پہ نہ بیٹھے، لیکن یہ کہے کہ تھوڑا سا جگہ بنائے، کشادگی اختیار کریں، تھوڑا سا جگہ بنائے اور اس کے بعد بیٹھے، کسی کو اٹھا کر کے وہاں پر نہیں بیٹھے، کسی کو اٹھا کر کے وہاں پر نہ بیٹھے، اس کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر آپ اس کو اٹھائیں گے تو اس کے دل میں تکلیف ہوگی، اور اسی دل کو جوڑنے کی یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں۔ حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ دل کو جوڑنا، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنا، ایک دوسرے کو چاہنا اخلاص و للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضامندی کے خاطر۔ وَلَكِن تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا، کوئی کسی کو اس کی مجلس سے جہاں پہ بیٹھا وہاں سے نہ اٹھا، کہے کہ تھوڑا سا جگہ بنائے، اتنی جگہ بنائے کہ جو بھائی آئے ہیں وہ بھی بیٹھ جائے، ان کو بھی جگہ مل جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب کسی مجلس میں جاتے تھے اور کوئی ان کے لیے اٹھ جاتا کہ آپ بیٹھ جائیں تو اس بات کو ناپسند کرتے تھے، کہتے تھے وہ تمہارا حق ہے، تم وہیں بیٹھو، مجھے جہاں جگہ ملے گی بیٹھ جائیں۔ بلکہ بعض علماء نے اس چیز کو ریاکاری میں شمار کیا ہے کہ جیسے میں آپ کی دکان میں جاؤں مثال کے طور پہ اور میں سوچوں میں آپ کا امام ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ نہ بیٹھیں، اس کرسی کو میرے لیے چھوڑ دیں، یہ ریاکاری۔ کیوں ریاکاری؟ کیونکہ میں نے اپنی امامت کو، اپنے علم کو اس کرسی پر بیٹھنے کا ذریعہ بنایا، حالانکہ اس کی عزت بیٹھنے سے نہیں، اس کی عزت یہ ہے کہ وہ آپ کے غائبانے میں آپ کے لیے دعا کرے، دل سے آپ کے لیے، آپ سے محبت کرے، آپ کی خیر خواہی چاہے۔ تو اگر کوئی انسان دل میں یہ رکھتا ہے کاش یہ اٹھ جاتا مجھے بیٹھنے کی جگہ دے دیتا کیونکہ میں عالم ہوں، یہ درست نہیں، یہ درست۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب
ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت، جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو نہ چاہنا ہے اور نہ کسی کو اٹھانا ہے، جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جانا ہے۔ یہی اصل طریقہ ہے اور یہی اصل ایمان و اسلام ہے، یہی اصل ایمان و اسلام ہے، یہی آداب ہے۔ چھٹی حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچیرے بھائی تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا اسلام قبول کیے؟ 2، ایک عباس رضی اللہ عنہ، دوسرے ایک شہید ہو گئے، اور یہ ایک عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور رشتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جی رضائی بھائی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رضائی بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے اپنے خاص اور رضائی بھائی بھی تھے۔ ایک چچا شہید ہوئے، ایک چچا عباس رضی اللہ عنہ صحابی تھے، اور اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا، اور ایک ابو لہب تھا، چچا تھا لیکن نبی کی مخالفت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم کی خوشخبری اسے قرآن میں سنائی۔ تو نبی کی مخالفت کرنے والا گرچہ چچا کیوں نہ، اللہ رب العالمین رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتا، نبی کی اطاعت و فرما برداری کو دیکھتا ہے۔ کتنا خوش ہوا تھا وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، جس لونڈی نے خوشخبری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی، اس لونڈی کو اس نے آزاد کر دیا، لیکن جب نبی کے بعد کی نافرمانی کی تو اللہ کو وہ چیز اللہ کی نگاہ کے سامنے تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس خوشی کو، اللہ رب العالمین کوئی چیز کو بھولتا نہیں، وہ خوشی اللہ کے سامنے تھی، اس کے باوجود اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ و پاؤں برباد ہو جائیں، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں برباد ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ رشتہ داری کو، سرداری کو، اونچائی کو نہیں دیکھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے اس کو دیکھتا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم علمہ التأویل، کہ اللہ میرے چچیرے بھائی کو قرآن مجید کی تفسیر سکھا، اس لیے انہیں امام المفسرین بھی کہتے ہیں انہیں، اور ایک حبر یا حبر بھی کہتے ہیں، حبر الامہ یا حبر الامہ یعنی امت کے علم کا سمندر۔ اور بہت بڑے عالم تھے۔ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، نبی کے قریبی تھے، ایک صحابی تھے غالباً ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، غالباً ان کے ہاں یہ جاتے تھے قرآن سیکھنے کے لیے ان سے۔ تو ایک دن دروازے سے وہ نکلے نہیں، تو انہوں نے دروازے کو کھٹکھٹانا مناسب نہیں سمجھا، گرمی تھی، انہی کے دروازے پہ سو گئے۔ جب وہ باہر آئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے، آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ تو کہا میں نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ آرام کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ایک صحابی ہیں، نبی کی تربیت کیسی ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام اور اپنے اساتذہ کا احترام کیسے کرنا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سکھایا تھا۔ اس لیے وہ وہیں پہ انتظار کرتے رہے لیکن آواز نہیں دی۔ تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسح یدہ حتی یلعقها او یلعقها، کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو جو انگلیوں میں کھانا لگا ہوتا ہے اس کو پوچھ نہیں دے، بلکہ اس کو یا تو چاٹ لے یا کسی کو کہے کہ وہ اس انگلی کو چاٹ لے۔ تو اس لفظ پہ سب کو، کچھ لوگوں کو یہ ہوا کہ اعتراض کہ چاٹنا تو انسان خود سے کر سکتا ہے، اس کو صاف کر سکتا ہے چاٹ کر کے، لیکن دوسرا کیسے؟ تو یا تو اپنے بچے سے یا اپنی اہلیہ سے، یہ آرام سے ہو سکتا ہے، اس پہ کسی کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا کرنا درست بھی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس لقمے پر بھی اجر دیتا ہے جو لقمہ آپ اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہیں، اس لقمے پہ حتی اللقمۃ التی تضع فی امرأتک تؤجر بہا، کہ اس لقمے پر بھی اللہ اجر دیتا ہے جو آپ اٹھا کر کے اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہیں۔ اب سوچیں کہ اسلام نے کتنی چھوٹی چھوٹی، اور یہ مشاعر، احساس، فیلنگ جو ہوتی ہے، جن کے اندر ہوتی ہے اور جس دوسرے کی فیلنگ کو سمجھتے ہیں، یہی اس چیز کو، اس محبت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کھلاتے تھے، اسی طریقے سے جس جگہ سے وہ پانی پیتی تھی یا کوئی مشروب پیتی تھی اسی جگہ سے پیتے تھے۔ یہ محبت ہے، اور میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت ہونی چاہیے۔ اگر یہ مسلمانوں کی تربیت کے لیے نہیں ہوتی تو عائشہ رضی اللہ عنہ بیان نہیں کرتی اس کو، لیکن آپس میں کتنی قربت کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ لوگ تو مہینوں گزر جاتا ہے، ان کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ ان کی بیوی کس حال میں یا کیا چاہتی ہے۔ تو آپ نے شادی کیوں کی ہے؟ پوری دنیا کی آپ سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں باہر میں، صرف آپ کے بچے اور آپ کی بیوی آپ سے خوش نہیں ہوتی ہے۔ سارا غصہ فرسٹریشن جو ہوتا ہے وہ گھر میں آ کر کے نکلتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل یعنی بیوی اور بال بچے کے لیے بہتر ہو۔ تو آپ دنیا والوں کے سامنے سب کے سامنے بہتر رہیں، گھر میں آ کر کے کسی سے بات کرنے کی فرصت نہیں، محبت کا اظہار کرنے کی فرصت نہیں، چاہے وہ اپنے بچے سے ہو چاہے وہ اپنی بیوی سے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، علی بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ سے، برجستہ کا نام لیا اور کہا میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں، بیوی سے محبت کا اظہار۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح، نکاح کے ذریعے سے جو محبت پیدا ہوتی ہے کسی اور رشتے میں نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اس رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان محبت بھی پیدا کی اور ایک دوسرے کے لیے مہربانی اور ہمدردی اور شفقت بھی پیدا کیا۔ تو انسان کو یہ الگ ہی معاملہ ہے، حقوق الزوجین جو ہے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشغول تھے۔ 9 بیویاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا 11 بیویاں جو اختلاف جو ہے علماء کا، اس کے باوجود باہر کے کتنے کام تھے۔ تمام صحابہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے، مریض کی عیادت کرتے تھے، کسی کی ضرورت کو پورا کرتے تھے، دین کے احکام آتے تھے لوگوں کو سکھاتے تھے، لوگوں کو درس دیتے تھے، خواتین کو درس دیتے تھے، جنگ کی تیاری کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھی اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرتے، بلکہ ہر دن تمام بیویاں ایک گھر میں جمع ہوتی، جہاں سب سے ملاقات کرتے، ان کی ضرورتوں کو سنتے، اور ان سے جو بیٹھ کر کے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو اپنے گھر والوں کے لیے ضرور وقت نکالیں۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کھانے کی کتنی معمولی چیز ہے، کھانے کے بعد جو انگلیوں میں چیز جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو چاٹ لیں، ایسے ہی کھانے کو نہ پوچھیں۔ اسی طریقے سے اگر نہیں تو اپنے بچوں سے یا اپنی اہلیہ سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے دودھ پینا، تو دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیتے تھے تو کلی کر لیا کرتے تھے، خاص کر کے رات میں، کیونکہ کیڑے مکوڑے جو آتے ہیں وہ اسی کی مہک سے، بو سے، اس راستے سے آپ کے منہ پہ آ سکتے ہیں، یا ہاتھ میں کچھ لگائے تو آ سکتے ہیں۔ تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریبا لبنا وتمضمض، کلی کیا دودھ پینے کے بعد، اور کہا ان لہ دسما، کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، اس لیے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کر کے صاف کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ 7ویں حدیث ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر، کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ یہ حق ہے کہ اگر چھوٹے لوگ دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ اپنے بڑوں کو سلام کریں، یہ ادب ہے، تربیت ہے۔ اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے لوگ کو گزرنے والا سلام کریں، والمار علی القاعد، لوگ بیٹھے ہیں گزر رہے ہیں، آپ اکیلے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کم زیادہ لوگوں کو سلام کریں، آپ 2-3 لوگ جا رہے ہیں، ایک جگہ پہ 10-15 لوگ بیٹھے ہیں، آپ سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی حق ہے، یہی ادب ہے۔ لیکن اگر بڑے چھوٹے کو سلام کر دیں، کوئی حرج کی بات نہیں، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی بیٹھا ہوا گزرنے والے کو سلام کر دے، یا بڑی جماعت چھوٹی جماعت کو سلام کر دے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایک لفظ میں ہے، ایک مسلم کا لفظ ہے، والراکب علی الماشی، سوار شخص
پیدل چلنے والے کو سلام کریں. تو یہ حق کی بات ہے. جو حق ہے سلام کرنے کا پہلے کون کرے؟ بچے بڑے کو کریں، یا گزرنے والے پر حق ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کرے، سوار پر حق ہے کہ وہ پیدل چلنے والے کو کرے، چھوٹی جماعت کے اوپر حق ہے کہ وہ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ چھوٹوں کو سلام کرنے سے انسان کے تواضع اور خاکساری کا پتہ چلتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی اس عمل کو غلط کیا چھوٹا نہیں سمجھتے تھے. ورنہ آج کل ہم لوگوں کیا دو چیز رائج، ایک تو چھوٹے کو سلام نہیں کرتے ہیں، دوسری چیز چھوٹے کو سلام کرنا معیوب سمجھتے ہیں. کہتے ہیں چھوٹے کے لیے دعا پیار. آپ لوگ کیا ہے؟ ہم لوگ کے علاقے میں یہ چھوٹے کو سلام نہیں کرتے ہیں، چھوٹے کو دعا پیار دیتے ہیں. یہ لفظ ہے، چھوٹوں کے لیے دعا، بڑوں کے لیے سلام. لیکن یہ ہے کہ بڑوں کے لیے بھی سلام، چھوٹوں کے لیے بھی سلام. بڑوں کے لیے بھی سلام ہے، چھوٹے کے لیے. اور اگر بڑا آدمی چھوٹے کو سلام کرے تو اس میں چھوٹے کی تربیت ہوتی ہے، اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ دیکھو اس سنت، بچے کے اندر احساس ہوتا ہے کہ ہمیں پہل کرنی چاہیے تھی سلام میں. تو ان کی تربیت بھی کریں اور آپ بھی سلام کریں تاکہ بچے جو ہیں ان کی تربیت ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں. 8ویں حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجزئ عن الجماعہ اذا مروا ان یسلم احدهم ویجزئ عن الجماعہ ان یرد احدهم. مثال کے طور پہ ایک آدمی آئے، ابھی داخل ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اگر ایک آدمی نے جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس حدیث کے مطابق وہ جواب سب کی جانب سے کافی ہو جائے گا. اس حدیث کے مطابق سب کی جانب سے وہ جواب کافی ہو جائے گا. علماء نے اس میں اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ بعض علماء نے کہا کہ جب اس نے سلام کیا تو ہر کسی کو جواب دینا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر حق ہے. اور یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے. ضعیف کا مطلب یہ قابل عمل نہیں ہے، نبی سے ثابت نہیں ہے. کوئی اگر کہے کہ حدیث ضعیف ہے تو حدیث ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے یہ بات ثابت نہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ بابا ضعیف ہو جائیں، والد ضعیف ہو جائیں تو آپ گھر سے نکال دیں گے کیا؟ والد کے ضعیف ہونے میں اور حدیث کے ضعیف ہونے میں فرق ہوتا ہے. والد ضعیف ہوتے ہیں پھر بھی والد رہتے ہیں. حدیث جب ضعیف ہوتی ہے تو نبی کی حدیث نہیں رہتی. تو والد سے مثال نہیں دے کہ والد ضعیف ہو گئے تو گھر سے نکال دیں گے. نہیں، والد ضعیف ہونے کے بعد بھی والد رہتے ہیں، لیکن حدیث جیسے ضعیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب وہ نبی سے ثابت ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو نکال دیتے ہیں، قابل عمل نہیں رہتی. تو ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی سے ثابت نہیں ہے، وہ نبی کی بات نہیں ہے، اس لیے وہ قابل عمل نہیں. نبی کی بات قابل عمل کے سر آنکھ پر رکھنے کی، ہر بات ہر کسی کی بات سے آگے ہوگی. لیکن جو بات نبی سے ثابت نہیں ہے وہ قابل عمل اور قابل حجت نہیں ہے. تو ضعیف حدیث کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور ضعیف کے ہونے کے، حدیث کے ضعیف ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں جن کو علماء نے علوم الحدیث یا مصطلح الحدیث جو کتاب ہوتی ہے جس کے اندر حدیث کی اصطلاحات جو تابعین اور ان کے بعد کے علماء نے جو بیان کیے، ان تمام کو جمع کیا گیا کہ کن بنیاد پر حدیث ضعیف ہوتی ہے. تو ان بنیاد پر علماء کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. تو ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہی مطلب ہوتا ہے. اس کو کمزور اس لیے کہا، ضعیف کا مطلب کمزور، کہ یعنی اس کی نسبت نبی کی طرف کرنے میں اس میں کمزوری ہے، ایسا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہیں کہا. اس کی وجہ یہ ہے جس کو علماء ذکر کرتے ہیں. تو یہ قابل عمل حدیث نہیں ہے، ضعیف کا یہ مطلب ہوتا ہے. بعض علماء نے اس حدیث کو حسن بھی قرار دیا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک جماعت کی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی آ کے سلام کرے، ایک دو آدمی جواب دے دے تو ساری جماعت کی طرف سے کافی ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ سب آدمی جواب دیں تو زیادہ بہتر. 9ویں حدیث ہے، یہاں پہ مؤلف نے لکھا ہے عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے. دراصل یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے. ہو سکتا ہے طباعت میں یا کسی نسخے میں ناسخ سے غلطی ہو گئی اور علی رضی اللہ عنہ کا نام لکھ دیا. اصل میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدأ اليہود ولا النصارى بالسلام. یہود و نصارہ جب ملے تو ان کو سلام نہ کرو. تبدأ کا مطلب شروعات، جیسے ملے السلام علیکم نہیں کرو. لیکن اگر وہ لوگ سلام کر دیں تو وعلیکم کہیں. اگر وہ لوگ سلام کریں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو، کیونکہ اللہ کی سلامتی، اس کی رحمت اور اس کی برکت کا مستحق مسلمان ہے، یہ یہودی نہیں ہے، یہ تو ملعون ہے، اللہ نے ان پر لعنتیں بھیجی، اور جب تک وہ اللہ کو اللہ نہ مان لے، اپنا رب نہ مان لے، اور نبی کو آخری نبی نہ مان لے، وہ اس وقت تک اس کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کرو، جیسے ملے تو تم سلام نہ کرو۔ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، کہ اگر تم ان سے راستے میں ملو تو بیچ راستے میں تم خود چلو، انہیں کنارے پر چلنے پہ مجبور کرو۔ لیکن اگر راستہ الگ الگ ہے، گزرنے والے کا الگ ہے، یہ سامنے سے آئے تب تو، لیکن کنارے سے اگر جا رہا ہے تو علماء نے کہا ہے کہ اپنا اس کو راستے سے جانے دیں۔ دوسری بات یہ کہ فتنہ و فساد کا اور مصلحت مفسدت کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ ایسا کرنے میں فساد کا خدشہ زیادہ ہے یا مصلحت زیادہ ہے۔ مصلحت ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، مصلحت نہیں ہے، اس سے مزید نقصان ہوگا، اسلامی دعوت کو نقصان پہنچے گا، ایسا ماحول بن چکا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس قسم کے عمل سے بچیں، خود اپنی جان کی بھی پرواہ کریں۔ اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے دھکا لگ جاتا ہے، وہ بھی غلطی سے، تو وہ بھی آپ سے ہاتھا پائی کرنے پر بلکہ کسی کی جان بھی لے لیتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ اسلامی شریعت جو ہے مصلحت اور مفسدت سے مرتبط ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، یہود و نصارہ اگر سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پورا سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ وعلیکم۔ یہی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم، کہ اگر سلام کریں اہل کتاب، اور اہل کتاب میں یہود اور نصارہ دونوں داخل ہیں۔ یہود کو اسرائیل نہیں بولنا چاہیے اور نصارہ کو عیسائی نہیں بولنا چاہیے۔ یہود کو اسرائیل اس لیے نہیں بولنا چاہیے کیونکہ اسرائیل ایک نبی کا نام تھا۔ اسرا مانے عبد اور ایل مانے اللہ، تو اب لوگ جو کہتے ہیں اسرائیل پر لعنت ہو، درست نہیں، گرچہ وہ نادانی میں کہتے ہیں، نہ جاننے کی اس پہ کہتے ہیں، لیکن اسرائیل پہ لعنت نہیں، اسرائیل ایک نبی کا نام جس کی طرف نسبت کر کے یہ لوگ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، تو ان کی کوئی غلطی نہیں، یہودیوں پر لعنت ہو یہ قوم جو ہے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی جانب جو نسبت کرتے ہیں اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، تو جو لوگ ابھی نصارہ ہیں وہ عیسائی اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کی بات کو خود نہیں مانتے۔ تو اللہ نے ان کو کس نام سے پکارا؟ الیہود والنصارہ، آپ بھی ان کو اسی نام سے پکارے، اور اسرائیل پر لعنت کرنے سے اس لیے پرہیز کریں کیونکہ اسرائیل ایک نبی کا نام۔ ملک کو چھوڑ دیں، ملک سے قطع نظر۔ اب جیسے کوئی اپنے ملک کا نام محمد رکھ لے نعوذ باللہ، تو کیا ہم اس نام پر کوئی آنچ آنے دیں گے یا کسی کو غلط بولنے دیں گے؟ نہیں۔ اسی طریقے سے کسی کا نام محمد ہے، اگر کوئی اس کو بگاڑ کر کے بولتا ہے، محمد کو اگر کوئی بگاڑ کر کے بولتا ہے، ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ تو اسرائیل اصل نبی کا نام ہے، اس پر لعنت نہ بھیجیں، بلکہ جو یہود و نصارہ پر اللہ نے لعنت کی، جس نام سے ان کو پکارا ہے وہی اسی نام سے انہیں پکارے، یہود کہیں نصارہ کہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی اہل کتاب تم کو سلام کرے واضح انداز میں، جیسے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی پورے سلام کا پورا جواب دو، کیونکہ اللہ نے کہا جب تم کو سلام کیا جائے تو تم بھی سلام کا جواب اس سے اچھے طریقے سے یا کم سے کم اتنا دو۔ لیکن علماء کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے بارے میں، بعض اہل علم نے کہا یہ مسلمانوں کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم، اور یہی بہتر اور راجح لگتا ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ ولیقل له اخوه يرحمك اللہ فاذا قال له يرحمك اللہ فلیقل له يهديكم اللہ ويصلح بالکم۔ یہاں پہ وہ دعا پوری لے آئے ہیں، اور اس دعا کو ہم نے بتایا تھا وہاں پہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو چھینک ہو تو وہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، اور چھینک جو سنتا ہے اسے چاہیے کہ یرحمک اللہ کہے، اور جب چھینکنے والا کسی کو یرحمک اللہ کہتا ہے سنے اپنی چھینک پر، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اس کے معنی مطالب بھی بیان کیے تھے، تو اس کے فضائل بھی بیان کیے تھے، اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فَإِن لَّمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَا تُشَمِّتُوا، کہ اگر کوئی چھینکنے پر الحمدللہ نہ کہے تو آپ اس کو یرحمک اللہ بھی نہ کہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکتے تھے تو جب اذا عطس وضع يده او ثوبه على جبهته، کہ جب چھینکتے تھے تو یا تو اپنے ہاتھ کو یا کسی کپڑے کو رکھ لیتے تھے تاکہ اس کی آواز کو کم کر سکیں، اور جو بھی چیز ناک سے نکلے وہ اسی کے درمیان نکلے، دوسروں تک نہ پہنچے۔ تو دوسرے کو اذیت دینے سے بھی اس میں اذیت ہے، اگر ناک سے نکل کر کے یہ ناپاک نہیں، ناک سے اور منہ سے نکلنے والی تھوک ہو یا ناک سے نکلنے والی کوئی چیز ہو، یہ ناپاک نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے کپڑے پر کسی کا بھی پڑ گیا یا آپ کا، تو ناپاک نہیں، چونکہ انسان اس کو پسند نہیں کرتا ہے تھوک کے نکلنے کو، کہ آپ کسی کا تھوک آپ کے اوپر پڑ جائے یا ناک سے پڑ جائے، تو اس سامنے والے کے خیال رکھتے ہوئے، سامنے والے کے احساس کا خیال رکھتے ہوئے اور اس کی ناپسندیدگی کا یہ کہا گیا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کی چھینک آپ تک ہی محدود رہے۔ اسی طریقے سے تھوکیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبلے کی جانب نہ تھوکیں، دائیں نہ تھوکیں، کوشش کریں کہ پاؤں کے نزدیک بائیں تھوکیں، قبلے کی جانب نہیں تھوکنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تفل تجاہ القبلہ فتفلہ بین عینیہ یوم القیامہ، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ جو قبلے کی طرف تھوکتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کے پیشانی کے درمیان ہوگا۔ تو قبلے کے احترام میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی جانب تھوکنا نہیں چاہیے۔ دوسرا احترام یہ ہے کہ پیشاب پاخانے کی حالت میں، ٹوائلٹ جب واش روم میں جائیں تو اس حالت میں نہ قبلے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھیں اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھیں۔ اس حالت میں جو قضاء حاجت کی جو حالت ہے اس حالت میں نہیں بیٹھیں، نہ قبلے کی طرف رخ کر کے، نہ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے، اور نہ ہی قبلہ کی جانب تھوکیں۔ یہ قبلے کا احترام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھایا۔ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب، اللہ عطاس کو، چھینک کو پسند کرتا ہے، اور تثاؤب جمائی جس کو کہتے ہیں اس کو ناپسند کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے سستی آتی، اور چھینک جب آتی ہے تو انسان کے جسم میں نشاط آتا ہے، پھرتی آتی ہے، اور جو سستی ہے وہ دور ہوتی ہے، غفلت جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ اگر نیند آ رہی ہو اور اس وقت چھینک آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ نیند کے اندر کافی فرق پڑتا ہے اور آپ نشیط ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ عطاس کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس پر دعا مقرر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جمائی کو جو آتی ہے اس کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے اس کی کوئی بھی دعا نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرو، ہاتھ ڈال کر کے، یا کوشش کریں پورا منہ نہ کھلے، منہ نہیں کھلنا چاہیے، اس پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، کوئی چیز سے آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور یہ سستی کی نشانی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشربن احدکم قائما، کوئی کھڑے ہو کر کے پانی نہ پیے، کوئی کھڑے ہو کر کے پانی نہ پیے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کھڑے ہو کر کے پیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود منع کر رہے ہیں کھڑے ہو کر کے نہیں پینا، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیا۔ ظاہری طور پر، حقیقی طور پہ نہیں، ظاہری طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں حدیث کے درمیان معانی میں تعارض ہے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، ایک طرف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، تو یہ اختلاف کی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر منع کرنے سے پیا تو اصل یہی ہے کہ ہم بیٹھ کے پئیں، لیکن کسی ضرورت کی وجہ سے کھڑے ہو کر کے پینے کی نوبت آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بیان کر دیا کہ اگر کھڑے ہو کے پینے کی کبھی ضرورت پڑے تو اسے پیا جا سکتا ہے، ورنہ پوری حدیث کے ذخیرے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو ایک دو واقعہ سے زیادہ ایسا نہیں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا۔ تو کوئی کام اگر اصل کے خلاف ہوتا ہو تو وہ امت کی رہنمائی کے لیے ہے کہ کبھی ایسی ضرورت پڑے تو آپ
کر سکتے ہیں، ورنہ اصل سنت جو ہے وہ بیٹھ کر کے ہی پینا ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب قائما، جو کھڑے ہو کر کے پیے وہ قے کر دے، جو کھڑے ہو کر کے پیے وہ قے کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر کے پی رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسرک ان یشرب معک الہرہ، کیا تمہیں یہ خوشی ہوگی کہ جہاں سے تم پانی پی رہے ہو وہیں سے بلی بھی منہ لگا کر کے تمہارے ساتھ پانی پیے؟ کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ کر کے پیو، جس طریقے سے تمہیں یہ پسند نہیں کہ بلی بھی تمہارے ساتھ وہاں سے پانی پیے، ویسے ہی یہ ممنوع ہے کہ کوئی انسان کھڑے ہو کر کے پانی پیے۔ تو کھڑے ہو کر کے پانی پینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت پڑ جائے، کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں، جیسے اب ٹرین میں بسوں میں بھیڑ ہوتی ہے، ہمارے یہاں آپ جائیں گے بس وہاں پہ کھڑا ہونا ہی مشکل ہے تو پھر بیٹھنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر انسان کو پیاس لگ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے پاس موجود ہے کہ جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی صورت میں بیٹھ کے ہی، جیسے تیمم ہر وقت کر سکتے ہیں، جب ضرورت پڑے، پانی نہ ملے یا آدمی اتنا بیمار ہو کہ پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو تو تیمم کر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بیٹھ کے ہی پانی پینا سنت ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جائز نہیں ہے کہ کوئی کھڑے ہو کے پیے، لیکن کبھی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ انسان کو کھڑے ہونے کر کے پینے کی ضرورت پڑی تو پی سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اپنی عادت نہیں بنائے۔ یہی صحیح ہے کہ اپنی عادت نہیں بنائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی کا طریقہ بیٹھ کر کے پانی پینے کا رہا۔ کبھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے تو امت کی رہنمائی کے لیے کہ اگر کبھی ضرورت پڑ گئی تو کبھی کبھار کھڑے ہو کر کے ضرورت کے تحت پیا جا سکتا ہے، بلا ضرورت آدمی کو نہیں پینا چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، آخری حدیث، جب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ سب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے، یہ تربیت ہے، اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کا اتارے، جب پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں۔ بولیں گے اس میں کیا ہے، کوئی دائیں پاؤں میں پہنے بائیں پاؤں میں پہنے، آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا یہ دیکھے گا کہ نبی ہر عمل کو کیسا کرتے تھے، کیونکہ اس کی نگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے جوتا پہنے تو دائیں پاؤں میں پہلے پہنے، اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کا اتارے۔ وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلُهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعْ، اور پہننے کے وقت میں دایاں پاؤں ہو اور اتارتے کے وقت میں بائیں پاؤں ہو۔ پہنتے وقت میں وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلُهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعْ، کہ دائیں پاؤں میں پہلے جوتا پہنا جائے اور اخیر میں جوتا دائیں پاؤں سے نکالا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہننے میں، بال کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں، بلکہ اپنی زندگی کے تمام امور میں دایاں زیادہ پسند تھا، یعنی رائٹ ہینڈ وغیرہ جو ہے یا دایاں پاؤں زیادہ پسند تھا۔ نہاتے بھی تھے تو پہلے دائیں جانب پانی ڈالتے تھے، لیکن جو غلاظت اور گندگی صاف کرنا ہے یا ایسی چیزیں جس کو انسان ناپسند کرتا ہے، جیسے ناک وغیرہ صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے، اسی طریقے سے غلاظت وغیرہ جو صاف کرنی ہے وہ بائیں ہاتھ سے۔ یہاں پر بھی یہ بات آئے گی اگر کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کا بایاں ہاتھ کام نہیں کرتا، یہاں پہ مجبوری کے تحت اسلام میں بہت سارے امور جائز ہیں، تو پاکی وغیرہ کے اندر دائیں پاؤں کا ہی استعمال کیا جائے۔ اب جیسے واش روم میں جا رہے ہیں تو پہلے بایاں پاؤں رکھنا ہے، کیونکہ آپ گندی جگہ جا رہے ہیں، وہ خبیثوں کی جگہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ لیکن خباثت والی جگہ سے باہر نکلنے تو اچھی جگہ پر نکلنے، وہاں پر دایاں پاؤں پہلے رکھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بایاں پاؤں رکھتے تھے واش روم میں جاتے وقت میں، نکلتے تھے تو دایاں پاؤں رکھتے تھے۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دوسری مجلس ہماری تقریباً 4:30 سے شروع ہوگی۔
اور پھر اس کے بعد جہاں تک اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ وہاں تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دراسہ و مدارسہ اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم نے جتنی باتیں سنی ہیں سمجھی ہیں، اللہ رب العالمین اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری اس مجلس کو مبارک بنائیں، اور اللہ رب العالمین اپنی رضا کے لیے ہماری اس مجلس کو قبول فرمائیں، آمین۔